محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله لا إله إلا أنت يا الله 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 لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت أستغفرك يا الله 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 أستغفرك يا أستغفرك يا حفيظ أستغفرك يا حفيظ أستغفرك يا حفيظ أستغفرك يا حفيظ حفيظ أستغفرك يا حفيظ أستغفرك يا حفيظ أستغفرك يا حفيظ أستغفرك يا حفيظ حفيظ أستغفرك يا حفيظ أستغفرك يا حفيظ أستغفرك يا حفيظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے حفیظ، اس کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، تمہاری حفاظت کرنے والا۔ یاد رکھو خدا کی قسم، اگر ہماری حفاظت کوئی کر رہا ہے تو مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، مومن کے ایمان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، اس کو اسی بات کا یقین رہنا چاہیے کہ میری حفاظت خدا کی قسم خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے صحت کی حفاظت وہ حفیظ مطلق ہی کرے گا، وہ مولا ہی کرے گا۔ میری دولت کی حفاظت وہ کریم مولا ہی کرے گا جو حفیظ ہے۔ میری عزت کی حفاظت وہی مولا کرے گا جو حفیظ ہے۔ اب جب تمہاری دولت محفوظ دکھتی ہے، عزت محفوظ معلوم ہوتی ہے، تمہارے صحت محفوظ دکھتی ہے، تو یقین کرو کہ
یہ حفاظت جو ہے انہی کی ہے، وہی میں اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یقین رکھنا اس بات پر کہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی، آپ یہ نہیں سمجھنا کہ دوا کھا رہا ہوں میں، اس سے میں جو ہے کیئر میں ہوں، نہیں، یہ حفاظت دوا سے نہیں، دوا جو ہے لاکھ دوا رہے، آپ جو ہے اگر وہ نہ بچائیں، وہ نہ حفاظت کریں تو جو ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم گھر میں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کورونا سے محفوظ ہو گئے، بچ گئے، نہیں، مولا بچا رہے ہیں اس لیے بچے۔ یہ ایمان رکھنا، مومن کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہے میں بچتا ہوں، نہیں، تم بچ ہی نہیں سکتے۔ دیکھو دنیا میں ڈھونڈو اور ٹٹولو، کتنی مثالیں ہیں۔ بادشاہوں کو مرض آ گیا، بعض ملکوں کے صدروں کو مرض آ گیا، ڈاکٹر مر گئے۔ اب اللہ ہم گناہگاروں کو بچا کے رکھا ہے، ہم کو محفوظ رکھا ہے، تو سمجھو کہ ہمیں بچایا ہے میرے مولا ہمیں بچایا۔ تو جب تک تمہاری ہر بات کی حفاظت، یعنی دولت کی، شہرت کی، پیسوں کی بھی، اپنے صحت کی، خوشیوں کی، جو بھی محفوظ ہے تمہارے پاس، تم یہ سمجھیں کہ جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ ہی کی وجہ سے ہے، اللہ ہی کی وجہ سے، اللہ کی مولا اس کی حفاظت فرمائے۔ وہ حفیظ ہے جو ہماری حفاظت فرما رہا ہے۔ اگر یہ خیال، اگر ایمان اگر یہ ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کی چیزیں محفوظ رہیں گی، ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔ یہ یہاں کا شکر ہے، یا حفیظ کو یاد کرنا اور حفیظ کو یاد کر کے شکر کرنا، سمجھ میں خالی نہیں جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، جیسے حفاظت تمہاری اب تک ہم نے کی اور زیادہ کر دیں گے۔ تم شکر کرو، تم ہمیں یاد کرو۔ تو حفاظت کے ساتھ بولتے نہیں، وہ ڈاکٹر جو ایک گولی لکھ کے دیا، وہ کھاتے ہی جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ گولی کھاتے، نہیں نہیں نہیں، وہ گولی دینے والا ڈاکٹر مر جاتا، اسے بچ جانا نا۔ وہ اگر وہ نہیں بچاتے تو بچ جائے، کوئی بچ نہیں پاتا۔ اگر وہ نہ بچائیں کوئی بچ نہیں سکتا۔ یاد رکھو، دوا اوندھی ہو جاتی، ڈاکٹر پاگل ہو جاتا، کب؟ جب ان کا حکم آ جاتا ہے، اسی کو قضا نہ بولتے، موت آ جانا۔ مولانا فرماتے ہیں چوں قضا آید طبیب ابلا شود، جب قضا آتی ہے تو ڈاکٹر ابلا ہو جاتا ہے۔ ابلا بولتے لوز، پاگل، بیوقوف، دیوانہ ہو جاتا۔ جب آ جاتا ہے اس کا وقت تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ دوا در رفع خود گمراہ شود، وہ دوا جو اس کے لیے فائدہ دینے والی تھی وہ گمراہ ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے گمراہ۔ تو یاد رکھو کہ سارا دار و مدار ان کے کرم پر ہے، وہ ساری حفاظتیں وہی حفیظ ہے جو ہمیں بچا رہا ہے۔ تم بچ کے گئے نہیں، اس کی وجہ سے بچ گیا، اس وجہ سے نہیں نہیں نہیں، وہ بچائے ہم بچ گئے نہیں۔ وہ ہمارا مشیر تھا، وہ ہمارا مشورہ دینے والا ہمارا ساتھی تھا، بڑا چالاک تھا، اس نے ہمیں ایسے گر بتائے، ایسے طریقے بتائے جس سے ہم محفوظ ہو گئے۔ نہیں، ڈاکٹر بولا بچ گئے، نہیں، ڈاکٹر کا شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر کو گالی مت دو، ڈاکٹر جو کر رہا ہے اس کا کام، مگر یقین مت رکھو کیا کر سکتا ہے ڈاکٹر، ہم نے بہت دیکھ لیا، کچھ نہیں۔ وہ جو بھی ڈاکٹر جو بھی کر رہا ہے، بچا رہا ہے، یہ بھی اس میں بھی انہی کا کرم ہے۔ اگر ان کا کرم نہیں ہوتا تو ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہوتا، ان کا ہی کرم ہے۔ کام پردے میں خود ہی کرتے ہیں، مفت بے خود کا نام کرتے ہیں۔ کام پردے میں خود ہی کرتے ہیں، مفت بے خود کا نام کرتے ہیں، ایسے کریم مولا ہے۔ تو لہٰذا جب مولا کو حفیظ پکارتے ہو تو ان سے بھیک مانگتے ہو، پکارو مولا ہماری حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ سب سے بڑی حفاظت جو ہے ایمان کی حفاظت۔ اگر ایمان سے حفاظت، اگر تمہاری ایمان کی حفاظت ہو گئی، تمہارا ایمان محفوظ ہے، تو یاد رکھو حفیظ سے تعلق ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ جسم بچا دو، وہ بچا دو، یہ بچا، کیا بچا کہ اس میں ایمان کی فائدہ اور ایمان کی حفاظت ہونا، سمجھ میں؟ وہ ایمان ہی سب کی جان ہے۔ وہ ایمان کی جان کیا ہے؟ تو اللہ رسول کی محبت۔
ایمان کی جان کیا ہے؟ خدا اور رسول کی محبت کا نام ایمان ہے۔ تو اس کی حفاظت ہو گئی تو ساری چیزوں کی حفاظت ہوگی، یاد رکھو۔ نہیں وہ پہلے یہ حفاظت کر لو، دولت کی حفاظت، اس کی حفاظت، تمہیں مر گئے تو کیا دولت لے کیا کریں گے؟ دولت کی حفاظت بات کرو، پہلے جو ایمان کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت ہو، ان سے لگاوٹ تو تم حفیظ سے اگر نہ ہٹیں گے تو جو ہے یاد رکھو کوئی نہیں۔ جو ایمان اگر تمہارا ہے تو جب چاہے تم پکار سکتے ہیں، اور تمہارے پکارنے کی بھی ضرورت نہیں، تم تڑپتے ہی مولا جو ہے تمہاری مدد فرما دیتے ہیں، اپنے بندوں کی وہ لاج رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب یا حفیظ پکارتے ہیں آپ اللہ کو تو ان سے یہی بھیک مانگو کہ میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا جو ربط و نسبت تجھ سے ہونی ہے عادت بن جانا مولا، کہ جو ہے جب بھی پکاریں پکارنے کی عادت ہو جانا، مولا کو پکارنے کی عادت سی ہو جانا۔ جیسا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، بچہ جیسے ماں کو پکارتا ہے نا، تکلیف آتی اماں، خوشی کی خبر سنا دوڑے دوڑے آتے اماں کے پاس جاؤ، تکلیف آئی سنانے کے لیے اماں، خوف آ گیا اماں، ارے کیا کب دیکھے اماں ہی اماں سے ہٹنا نہیں چاہتا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہمارا یہ حال رہے کہ جو ہے ہر آن و ہر لحظہ انہی کی طرف متوجہ رہیں۔ ہمارے مشائخین نے یہی سکھایا، ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے کہ توجہ بحق رہے، متوجہ اللہ رہو، ہمیشہ انہی کی طرف خیال رہے، ایک لمحہ بھی ان سے غافل نہ ہونے پائے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تمہاری طرف متوجہ ہیں۔ جو تمہاری طرف متوجہ نہیں ہے اس کو مت دیکھو، افسوس تم تو جو ہے اس سے گھور رہے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو، ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہے، کس کو؟ جو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر دیکھتا بھی ہے تو جو ہے تمہارے سے مطلب رکھا ہے، کچھ لینے کے لیے دیکھتا ہے۔ اور بندے خدا تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ تجھے جو دیکھ رہا ہے تجھ سے لینے کے لیے نہیں بلکہ تجھے دینے کے لیے دیکھتا، دینے کے لیے دیکھتا ہے۔ اور ایسے دیکھنے والے سے تم غافل ہو، تم غافل ہو۔ یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ لوگ کہتے ہیں گناہ کون سا گناہ ہوتا ہے، وہ ایسا کیے تو گناہ، وہ گناہ۔ میرے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، خدا سے غافل ہونا بہت بڑا گناہ، سارے گناہوں کی جڑ۔ جو ان کی یاد میں رہے، جو ان کی محبت میں رہے، گناہ اس سے ہوتا ہی نہیں۔ یاد رکھو گناہ اس سے ہوتا ہی نہیں انشاءاللہ، جو ان کی یاد میں رہے، اور وہ تمہاری طرف ہیں۔ ما بتو مشغول تو با امر و زید، ہم تجھ میں مشغول ہیں تو امر و زید میں لگا ہوا ہے۔ تو عاشقوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ کل اللہم صلی علی ایک چشم زدن غافل ازاں یار نباشی، ایک چشم زدن، ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی جو ہے وہ یار سے غفلت میں نہ، غافل نہ ہو، جو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا تمہیں؟ اللہ متوجہ ہے کہ نہیں ہے تمہاری طرف؟ اللہ متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھو۔ ہاں تم جو ہے ہلکی سی پریشانی پر جو ہے غیر کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، ہلکی سی جو خوشی، اگر تمہیں معمولی سی خوشی آ گئی تو غیر کی طرف دوڑتے ہیں خوشیاں منانے کے لیے، اس کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ اور پریشانی بھی جب آتی ہے تو ڈاکٹروں کے پیر پڑتے، ان کے پیر پڑتے، ان کے پیر پڑتے۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ جو ہماری طرف متوجہ ہیں ان کی طرف ہو جائیں، جو ہماری فکر میں ہے، اس کو چھوڑ کے تم جو ہے گلی گلی گھوم رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کہاں سے بچ پاؤ گے؟ اور مصیبتیں بڑھتی جائیں گی۔ یاد رکھو جب پریشانی ہوئی فوراً ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خوشی آئی ان سے جڑ جاؤ، ان کے شکر کو یاد کرو۔ کوئی مسئلہ آیا پریشانی کا درپیش،
ان کی طرف متوجہ، مولا کرم کر دے میرے مالک۔ یہ کب کرو گے؟ جب تمہاری نسبت قوی ہوگی، جب تمہاری عادت جو ہے ان کو پکارنے کی ہوگی۔ تمہیں پکارتے ہی نہیں ہیں، بس 2 منٹ رہ جائے اللہ 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 بول کر نکل گئے، نہیں، ہر آن و ہر لحظہ ان کی طرف متوجہ رہیں کہ وہ تمہیں اگر دیکھیں تو جو تمہاری طرف دیکھنے والا ہے، شاید کہ نگاہ کنے آگاہ نہ باشد، لیکن جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس یار سے تو غافل نہ ہو، شاید کہ نگاہ کہ وہ ادھر ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے دینے کے لیے تیری طرف دیکھے اور تو غفلت میں ادھر ادھر رہ جائے، موقع کھو دے گا نادان۔ لہذا پروردگار کی طرف متوجہ رہیں۔ پیر لوگ ہمیں یہی سکھاتے ہیں، مشائخین یہی سکھاتے ہیں، میرے والد یہی نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہمیشہ ان کی طرف نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، ان کو دیکھتے رہو، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، ان کو دیکھو۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے کیا؟ ان کو دیکھتے ہیں، ادھر ادھر بولتے ان کو ہٹ کے دیکھنے کو بولتے۔ سمجھ میں آیا؟ ادھر ادھر دیکھنے کس کو بولتے ہیں؟ ان کو چھوڑ کے جو دیکھنا ہوتا اس کا نام ادھر ادھر دیکھنا۔ ان کو جو دیکھتے ہیں ان کی طرف جب متوجہ، ادھر دیکھے تو بھی انہوں ادھر سے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ارے جو مجھے دیکھنے والا ہے وہ جدھر بھی منہ پھیر لے میں تیرے مولائی کی ذات ملے گی، کیونکہ تو اور ہے، مجھے دیکھنے والا کوئی اور ہے، ان کو دیکھنے والا کوئی اور ہے، وہ اور ہوں گے جنہیں عمر بھر خدا نہ ملا، مجھے تو غیر خدا کا، ہمیں تو غیر خدا کا کہیں پتہ نہ ملا۔ جو ان کو دیکھنے والا ہے ان کے لیے جو ہے ادھر ادھر کا سوال ہی نہیں، نہ ادھر بھی وہی ہیں ادھر بھی وہی ہیں۔ بسا میری نظروں میں تو اس قدر ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ میری نظروں میں ایسے بس گیا تو کہ جو ہے تیرے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں ہے۔ بسا میری نظروں میں تو اس قدر ہے، بسا میری نظروں میں تو اس قدر ہے، جدھر دیکھتا ہوں۔ یہ کس کی حالت ہے؟ ہمارے آقاؤں کی حالت، میرے پیر کی حالت، میرے باپ کی حالت، میرے دادا پیر کی حالت، میرے آقاؤں کی حالت، میرے مربیوں کی حالت، کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو اب وہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، دیکھنا تو ایک کو ہی دیکھنا۔ کس کو دیکھنا؟ ان کو دیکھنا۔ جب آفت آتی ہے تو ان کو دیکھنا، راحت آتی ہے تو ان کو دیکھنا، کچھ مانگنا ہے تو ان کو دیکھنا، مر مٹنا ہے تو ان پہ قربان ہونے کے لیے ان کو دیکھنا، اس کے سوا کوئی اور کسی اور کو دیکھنا نہیں۔ تو جب یا حفیظ یا پکارتے تو بولنا کہ مولا تو ہمیں اپنی طرف رکھ میرے مالک، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدع المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم الغفور رؤوف مالک الملک المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور واتوب الیک یا اللہ 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 یا اللہ
اما ذکر کرو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ پلٹا کے لا یا اللہ 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 بولتے یا اللہ کو منگنا، یا اللہ بولتے ساری تمہاری پریشانی ہے نا یہ بھی اسی کے سامنے پیش کرنا ہے، مگر سب سے پہلے تو میرا ہو جا مولا، تو میرا ہو جا مولا۔ ہر وقت یاد ہوگا اللہ کا نام جب بھی لیں گے تو یہی کہو کہ مولا تو میرا ہو جا، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کام کی بات کرو جی، وہ دے دو، اڈلی دے دو، سامبر دے دو، وہ فلان دے دو، کپڑے دے دو، سب مل جاتے ہو، سب دیتے ہیں، وہ سب دیتے ہیں، انشاءاللہ دیتے ہیں۔ جب مانگنے کا وقت آیا تو مانگ لے، جب مانگنے کا وقت آیا تو اس کو مانگ لے، موقع جب ہے مانگنے کا۔ ہاں وہ کیوں نہیں دیں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے، رمضان کی رات، ہر رات میں جو ہے مغرب سے فرشتے کو حکم دے دیتے ہیں کہ فرشتہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے مانگنے والے، بھائی مانگنے والے اٹھو، مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، مولا دینے کے لیے تیار۔ گناہگاروں آؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، مولا معاف کرنے کے لیے تیار۔ تنگ دستوں آؤ، اپنی جھولیاں بھر لو، مولا دینے کے لیے تیار۔ ارے جو مانگتا ہے مانگ لے، مولا دے گا تجھے۔ جب مولا اعلان کر رہے ہیں، عام اعلان کر رہے ہیں، ساری رات۔ اور یاد رکھو یہ ان دنوں کو ہم جو ہے غفلت سے کھو دیتے ہیں، ہاتھوں سے کھوتے ہیں۔ یہ بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی جو ہے بگڑی بنانے والے لمحے ہیں۔ مولا نے ان کو لمحوں کو بگڑی بنانے کے لیے خاص فرما دیا کہ حدیث شریف میں آیا کہ رمضان المبارک کی ایک رات میں پروردگار 60,000 جہنمیوں کو معاف کر دیتے ہیں، جن پہ جہنم طے ہو جائے گی، جہنم کو جانے والے ہیں، ایسے گناہگاروں کو 60,000۔ یہ ایک روایت میں اور ایک روایت میں آیا روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں، روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کو۔ اور جب چاند رات ہوتی ہے، یعنی شوال کی چاند رات، پورا مہینہ گزرنے کے بعد چاند نظر آتا ہے عید کا، تو اس دن جو ہے پروردگار فرشتوں کو بلا کہتے ہیں، فرشتوں ان کو کیا دینا ہے ان کو۔ عجیب شان ہے مولا کی۔ آدم علیہ السلام پیدا کرتے ہیں، فرشتوں کو بلا کے پوچھتے ہیں، پھر ان کو بھی فرشتوں کو بلا کے پوچھتے ہیں ان کو کیا دینا؟ مالک جو دینا، تو تیری مرضی، تو جو دینا ہے دے دے۔ نہیں وہ مزدور جو پوری مزدوری کر دیا، ہائے بھیک دے رہے ہیں اور بڑی شان سے دے رہے ہیں، بھیک نہیں دے رہے ہیں بلکہ کیا دے رہے ہیں؟ مزدوری کہہ کے دے رہے ہیں۔ کیا بات، روزہ بھی انہوں نے رکھوا لیا، توفیق بھی انہوں نے دی، سب کچھ انہوں نے کر دیا، اور پھر اس کی شان بھی دیکھیے بھکاری، حالانکہ ان کے بھکاری بننے میں بھی شان ہے۔ وہ کہتے ہیں فرشتوں کو کہ ہم اس کو جو ہے اس کی مزدوری، کسی مزدور کی مزدوری کیسا دیں گے، مزدور کو کیا دیں گے؟ تو پوری مزدوری دیں گے اس کو۔ تو روزانہ 10 لاکھ، اس دن جو ہے پورے 10 کتنے ہوئے؟ 310 لاکھ ان کو معاف کر دیں گے۔ 310 کو ٹائم مسجد میں دیکھ لو، 2-4 منٹ فرق ہے۔ پوری نیت اس میں خلاف نہیں کرتی۔ اذان بھی دے دیا، اب پھر وہ چھوڑ کے وہ دیں گا۔ فتقبل منی اللهم لك صمت وبك آمنت
اللہم صلی علی سیدنا۔ مدراس کے تمام پیر بھائی افطار کرنے وقت ہو چکا ہے۔ اماں کھاؤ کھاؤ، ہماری بیٹی ہے امام نواز کی، اماں لو کھاؤ، واہ واہ واہ۔ تو جب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں یاد رکھو، سب سے کہہ رہا ہوں میں، غور سے سنو، اللہ بولنے کا موقع ملا نہیں، سمجھ جاؤ تمہارے ہاتھ میں ایک بلینک چیک آ گئی ہے، بلینک چیک آ گئی ہے، دستخط ڈال کے بلینک چیک دے دیا۔ آہا، کون دے دیا؟ 18,000 عالم کا مالک، خالق۔ اس کے خزانوں کا علم کسی کو نہیں، اس کی دولت کا علم کسی کو نہیں، اس کی فوج کا علم، اس کے کیا بولتے ہیں لشکر کا علم کسی کو نہیں۔ اس کی قوت کو وہ جانے، اس کی بڑائی کو وہ جانے، اس کی بلندی کو وہ جانے، اس کی دولت کو وہ جانے، اس کے اختیارات کو وہ جانے، ایسی ذات۔ اور فقیر بندے کو جو ایک چک دیتی ہے، مثال دے رہا ہوں، دیتی ہے، کہا کہ لکھ لے، اللہ پکارا نا، جو مانگنا ہے مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، یہی ملے گا وہی ملے گا، اتنا ہی دوں گا نہیں، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ جھک کے پھر نہ اٹھے ایسا سر مانگنا، جھک کے پھر نہ اٹھے ایسا سر مانگنا، شام سے بیٹھ کر تا سحر مانگنا، جھولی بھر جائے گی کیا بڑی بات ہے، مانگنا ہے تو کیا مختصر مانگنا، مانگنا ہے تو کیا مختصر مانگنا، غوث کا مرتبہ دیکھ کر مانگنا۔ اور تو غوث کا غلام ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ غوث کے خدا سے مانگ رہا ہے، غوث کے خدا سے مانگ رہا ہے، 18,000 عالم کے مالک سے مانگ رہا ہے، اس کریم مولا سے مانگ رہا ہے۔ ارے جس کو کچھ ضرورت نہیں ہے، ہر دینے والے کو دیے جانے والی چیز کی ضرورت ہے، پھر بھی دیتا ہے تو دیتے وقت پہ رکتا ہے، مگر یہ وہ دینے والا ہے جس کو ضرورت ہے، بولے تو ایمان چلے گا، سب کچھ تیرے واسطے، دے 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 دے۔ اب اس سے جب مانگ رہا ہے تو پھر سوچتا کس بات تو اللہ بولنے کا موقع جب ملا نا تو سمجھ جانا کہ مجھے موقع مل چکا ہے، اب مانگ لینا۔ کیا مانگیں گے؟ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے۔ میں یہ شعر پڑھتے پڑھتے مجھے آخر میں ہمیشہ زیادہ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، سبھی کچھ مل جائے کا ایک سوال آخر میں بولتے ہیں، نہیں ایسا نہیں بولنا، سمجھ میں آیا؟ تمہارے تاؤ جو کا ایک شعر بہت اچھا ہے، بھائی جو کا شعر، رضا الحق صاحب کا، سجادہ کا، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں میں فقیر جب ڈھبتا، میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا، میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا، دے یا نہ دے تو پیار کی بھیک، میں تو یہ مانگنے والا جو ہوتا ہے نا، بس اسی کو مانگنا۔ عاشق تو یہ ہوتا ہے انہیں اس سے کچھ اور مانگنے نہیں آتا۔ ایک شعر میں سنا آج سے 5-6 برس پہلے، بہت پسند آیا مجھے، چلتے چلتے ٹی وی پہ سنا، کہیں مشاعرہ ہو رہا تھا، میں 1000 بار بولا ہوں یہ شعر، کیسا سنا وہ بھی بولا ہوں میں، چلتے چلتے ٹی وی پہ سنا تو مجھے اچھا لگا شعر۔ کسی مقصد کسی مطلب سے کب پکارا تھا، مجھے تو دیکھنا تم کو فقط دوبارہ تھا، کوئی مطلب نہیں تھا، تم کو دیکھنے میں بڑا مزہ ملتا تھا، تم کو دیکھ لوں تو اس سے بڑھ کر اور دولت کیا ہے، مولا اللہ جو پکار رہا ہوں اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا چاہیے۔ کتنے منہ ہیں جن کو پکارنے سے مولا نے جو ہے روک دیا ہے، تو مت پکارو، اور ہم گناہ گاروں کو موقع دے دیے کہ پکارے چلے جاؤ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ یا حفیظ، صلی اللہ علی سیدنا محمد الحکیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد الحکیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد الحکیم، وسلم علیہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولنے والے یقین سے بول کہ وہ تیری سن رہا ہے، اور اس وقت مانگ لے، مولا تو میرا ہو جا، میرے مولا مجھے معاف کر دے، میرے مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا تو میرا ہو جا، مجھے اپنا لے، تیرے حبیب کا صدقہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ 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 آپ بولیں گے اللہ تو میرا ہو جا، مجھے تجھے بنا لے، حبیب کا صدقہ اللہ کیا مانگتے ہیں؟ حبیب کے صدقے میں اللہ بھی تیری نسبت جو ہے باقی رہتی ہے، حبیب کے طفیل سے ہی تیرے اور اللہ کی نسبت باقی رہتی، ورنہ کہاں سے تجھے نسبت اسے کہ نسبت خاک رابا عالم پاک، کہاں کی بات کرتے ہو؟ ایک ہی نسبت ہے، اسی لیے بولتے ہیں تیرے حبیب کا صدقہ مجھے ہمیں ہر آن و ہر لحظہ ملتا رہے۔ وہ نسبت کا کہ مزے اگر دیکھنے ہیں تو حبیب کے صدقے میں ہی دیکھیں گے، اور نسبت سے اگر تمہیں اس کو ویزیبل آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی وسیلے سے دیکھنا پڑے گا۔ اللہ 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 مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا یہ رحمت کے ایام ہیں میرے مالک، مالک تیری رحمت سے ہمیں محروم نہ کر میرے مالک، پروردگارہ مالک تیرے بھروسے جی رہے ہیں میرے مالک، مالک کے بھروسے کو دھکا نہ لگنے دے میرے مالک، پروردگارہ روزوں کی جزا میں تو ہمارا ہو جا میرے مالک، جیسے روزے رکھوا لیے میرے مالک اس کی جزا میں تو ہمارا ہو جا مالک، پروردگارہ ہمیں تیرے غیر کی طرف متوجہ نہ ہونے دے میرے مالک، پروردگارہ میری بیٹیوں کے نصیبے اچھے کر دے، جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ان بیٹیوں کے نصیبے اچھے کر دے، اور مولا جو انبیائی ہیں ان کے نصیبے اچھے کر دے، اور جو بیاہی جا چکی ان کی زندگیاں خوشیوں کے ساتھ گزار، مولا جو جوڑوں میں نا اتفاقی اتفاق عطا فرما دے، مولا خالی گودوں کو بھر دے میرے مالک، خالی گودوں کو بھر دے میرے مالک، مولا ان کی حسرتوں پہ رحم فرما میرے مالک، مولا رحمت کی نظر ہو جائے میرے مالک، مولا خالی گودوں پہ کے والوں پر رحمت کی نظر ہو جائے مالک، پروردگارہ انہیں اولاد عطا فرما میرے مولا، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کی حفاظت فرما، مولا ہماری اولاد کے تعلق سے ہمیشہ وساوس آتے رہتے ہیں مالک، پروردگارہ دل میں مولا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برے خیال ڈالتے ہیں میرے مولا، ان وساوس سے ہمیں بچا میرے مالک، ہماری اولاد کو ہر آفت و مصیبت سے بچا لے میرے مولا، ہماری اولاد کو تجھے تیرے بھولنے والوں میں ان کا شمار نہ کر مالک، مولا تجھ سے دور ہونے والوں میں ہماری اولاد کا شمار نہ کر، تیرے حبیب کے قدموں سے دور ہونے والوں میں ہماری اولاد کا شمار نہ کر، تیرے اولیاء کی چوکھٹوں سے دور ہونے والوں میں ہماری اولاد کا شمار نہ کر، پروردگارہ واسطہ تیرے جود و سخا کا، اب تک سنبھالا میرے مالک، آئندہ بھی سنبھال لے میرے مالک، اب تک تو نے بند مٹھی کا بھرم رکھا مالک، مولا اس بھرم کو ٹوٹنے نہ دے میرے مالک، میرے مولا اب تک تو نے ہمیں تڑپنے نہیں دیا میرے مالک، آئندہ بھی تڑپنے نہ دے میرے مالک، پروردگارہ واسطہ تیرے جود و سخا کا، میرے تمام پیر بھائیوں کی عمر و اقبال میں ترقی دے مولا، جتنے عامری ہیں جو بھی میرے باپ کے دامن سے وابستہ ہیں مولا ان تمام کی حفاظت فرما، جو بھی میرے مولا ہم سے محبت رکھتے ہیں مولا، جو جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے میرے مولا، ان کو تو اپنا بنا لے میری، ان کی حفاظت فرما مولا، ان کو کہیں گرنے نہ دے، ان کو پریشان نہ ہونے دے، ان کی آنکھوں میں دکھ کے آنسو نہ آنے دے، پروردگارہ واسطہ تیرے جود و سخا کا، ان کو مٹانے والوں کو ناکام کر دے، پروردگارہ ان کو تکلیف دینے والوں کو ناکام کر دے مولا، ان کے دشمنوں کو ان کے مکر و قید میں گرفتار کر دے، پروردگارہ ہر آفت و مصیبت سے ہمیں بچا، ہمیں ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے چہیتوں کو پروردگارہ ہر قسم کے مہلک موذی پریشان کن لا علاج بیماریوں سے بچا مولا، خصوصاً میرے مولا تیری ناراضگی کے عذاب سے بچا،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.